کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت ولا عبداللہ بن بالأبيض عباس نے الأمهر. پکڑ لیا، تم نے خواب دیکھا؟ ہاں اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے، شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو ولا پکڑیں ولا گے۔ بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بھائی اور بہنوں، اور شمائل ترمذی کے شرح میں شامل ہونے والے تمام ساتھیوں، یہ آج آپ حضرات کے سامنے حدیث نمبر 237 نمبر کی حدیث میں نے پڑھی ہے، اور جو باب چل رہا ہے آپ نے پچھلے درس میں سنا، وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا مزاح، نبی علیہ السلام مذاق کیسے کیا کرتے تھے۔ مذاق کا مطلب ہم نے بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی اہم چیز کی طرف اور میں نے آپ حضرات کی رہنمائی کی، مذاق کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کو بار بار سنیں اور یاد رکھیں، اور مذاق وہی کریں جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، نبی کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن حد سے زیادہ نہ کریں۔ اس لیے اسی سلسلے کی آج ایک حدیث یہ بھی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عباس بن محمد الدوری پھر البغدادی، عباس بن محمد الدوری، یہ ثقہ روات میں سے ہیں، کبار محدثین میں سے ہیں، اور تقریباً اصحاب السنن نے ان سے روایت کیا ہے، اور ان کی بڑی خوبی جو ہے وہ جو ان کو نصیب ہے، امام یحییٰ ابن معین جو امام احمد بن حنبل کے دوست تھے، ساتھی تھے، جس کو ہمارے یہاں اردو میں لنگوٹیا یار سمجھتے ہو نا، لنگوٹیا یار،
لنگوٹ یعنی لنگوٹ کہتے ہیں جو بچپنے سے لے کر کے عرصے تک دوست رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے لنگوٹیا یار۔ یہ اردو کی ایک اصطلاح ہے کہ یہ بڑے ہی مخلص شاگرد تھے، کن کے؟ امام یحییٰ ابن معین کے۔ اور امام یحییٰ ابن معین کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، محدث بھی تھے، لیکن ان کا جو علم تھا حدیث کے متون سے کہیں زیادہ، یعنی بہت بڑے محدث تھے، لیکن حدیث کے متون سے زیادہ ان کا علم جو تھا وہ رجال کا تھا، رجال کا، راویوں کا، کہ راوی کہاں پیدا ہوا، اس کی عقیدہ کیا تھا، اس کے استاد کون ہیں، کہاں کہاں سے علم حاصل کیا، کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کن سے ملاقات کیا، اور حدیث روایت کرنے میں راویوں پر کیسے یعنی ملاقات ہے یا نہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے علم الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل۔ دیکھیں یہ کتاب یہیں کہیں رکھی ہوئی ہے 8-9 جلدوں کے اندر، الجرح والتعدیل، بڑی اہم کتاب ہے جو یہیں کہیں رکھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے امام یحییٰ بن معین وغیرہ کے اقوال جو ہیں، دیکھیں یہ دیکھیے، یہ ہے میزان الاعتدال، الجرح والتعدیل، ضعفاء الکبیر، تذکرۃ الحفاظ، کتاب المجروحین لابن حبان۔ یہ تقریباً 9 جلدوں کے اندر ہیں۔ واقعی 9 جلدوں کو دیکھ کر کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، راویوں کے بارے میں اتنی معلومات۔ اور اس کتاب کی اصل کیا ہے؟ یہ اصل میں سارا کمال ہے تاریخ کبیر اس کے اوپر والے کھانے میں رکھ کے دیکھیں، امام بخاری کی تاریخ الکبیر۔ تو امام بخاری کی 3 تاریخ کبیر، اوسط اور صغیر۔ تو یہ دیکھیں تاریخ الصغیر ہے اور یہ تاریخ کبیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جب تاریخ کبیر لکھی اور بخارا میں گئے، اپنے بعض مشائخ کو پیش کیا، تو اتنا یعنی دیوانگی کی کیفیت ہو گئی اس کو دیکھ کر کے، یہ کیسے اس نے لکھا ہے۔ تو امام بخاری تو بیٹھے انتظار کریں کچھ رائے دیں گے، وہ کپڑے میں لپیٹے پوری کتاب امام بخاری کی تاریخ کبیر چادر میں رکھے، وہ کندھے پر رکھے لے کے بھگے۔ امام بخاری پیچھے پیچھے کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہاں جو اس وقت کا مسلمان حاکم تھا، لے گئے اس بادشاہ کے پاس جو خلیفہ تھا وہاں کا، کہا یا امیر، کیا میں آپ کو جادو دکھاؤں؟ آپ نے بہت جادو دیکھا ہوگا لیکن ایسا جادو کہیں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی گٹھے میں کون سے جادو لے کر کے آئے ہیں، ہمارے یہاں جادو دکھلانے والے کیا ہوتے ہیں، کہیں سانپ بھرے رہتے ہیں، کہیں یہی ہوتا ہے نا، اور کہیں نظر بند کسی کو مار رہے زندہ کر رہے، بس یہ سب۔ تو کہا کیا ہے، لاؤ دکھاؤ۔ کھول کے رکھا تو کتاب تھی، کہا ذرا پڑھیں۔ حیرت ہے، کس نے انسان نے لکھی ہے؟ کہا محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی ہے۔ تو یعنی یہ امام بخاری کی یاد رکھنے کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ایک موقع آپ لوگوں کو دیا ہے، اس کا تھوڑا سا اس میں خیری ہوگی اور شوق بھی پیدا ہوگا آپ کو، نہیں تو انشاءاللہ بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، اولاد ہوں گی تو ضرور اس لائن میں کوشش کریں گے، عالم بنانے کے لیے، فاضل بنانے کے لیے، دین کا علم بردار بنانے کے لیے۔ اور آپ جیسے لوگوں کو زیادہ چاہیے۔ ہم لوگ تو غریب تھے، باپ ہمارا کسان تھا، ہمارا بالکل ایک امیہ تھی۔ آپ لوگوں کے لیے کیا کمی ہے، الحمدللہ۔ اگر 2-4 پشت نہیں بھی کمائے تو آپ لوگ تو بینک بیلنس اتنا کر لیتے جائیداد کے بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو اولاد کو ذرا سا کوشش کریں۔ واللہ کتنی حیرت ہوتی ہے، امام بخاری کی یہ کتاب جب عام ہوئی، اور تو یہ کتاب امام عبد الرحمن بن ابی حاتم کو مل گئی۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی۔ اور ایک چیز یاد ہے، کمال ہے اس میں کوئی عربی نہیں تھا، سب کیا ہے، اجمی، اور وات اکثر عربی سمجھے، عربی یا اجمی، سب کتنی محنت کیا۔
تو امام بخاری کی اس کتاب امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی ملی، یہ جرح و تعدیل کے جو لکھنے والے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جب ان کو ملی تاریخ کبیر، تو وہ گئے اپنے ماموں اور اپنے والد ابو حاتم اور ابو زرعہ، یہ دونوں بڑے اماموں میں سمجھے جاتے ہیں عدالت، یعنی وہ امام بخاری وغیرہ کی جو یعنی پوری دنیا جن کو تسلیم کرتی ہے، ہم پلہ سمجھے جاتے ہیں، امام ابو حاتم اور امام ابو زرعہ۔ تو عبد الرحمن کے باپ تھے ابو حاتم اور ابو زرعہ ماموں تھے، دونوں سے رشتہ تھا، اور دونوں جرح و تعدیل کے بہت ہی ماہر تھے، جو تعدیل کے رجال کے۔ تو کہا کہ والد صاحب یہ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، میں چاہتا ہوں آپ پر پڑھ کے سناؤں، آپ دونوں سنیں۔ اللہ اکبر! دیکھو آج ہم لوگوں کو ان کتابوں کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی، کیوں؟ شوق نہیں رہ گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کی اتنی کتابیں شکایت کرے ہماری اور آپ کی، اس امت کی، کہ اتنی بڑی ذخیرہ تھا، کیا کیا تم لوگوں نے؟ اور اس سلسلے میں کبھی نوٹ کر لیں، کتاب کا نام سیرت البخاری، اردو میں ہے، ضرور پڑھیں سیرت البخاری۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب کے شاگرد تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، کیا؟ سیرت البخاری، بالکل ایک انوکھے انداز کی، غضب کر دیا ہے انہوں نے، غضب کر دیا ہے امام بخاری کی سیرت لکھنے میں، اتنی جامع، اسی لیے اسی بنا پر اس کا عربی میں ترجمہ ہوا، عربی میں ملی ہوئی ہے، عربی میں بھی ہے اور اردو میں سیرت البخاری، اور اس کے لکھنے والے بہت بڑے عالم تھے، اور لیکن بس شہادت نصیب ہوئی، بس ایک کتاب ہے، کتاب خریدنے کے بہت شوقین تھے، اور کتاب ابھی تک موجود ہے، کتاب موجود ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی نئی کتاب آئی ہے اردو بازار میں، دلی کا اردو بازار بہت مشہور ہے، اردو بازار میں کتاب آئی ہے نئی، گئے خریدنے کے لیے، بڑے شوقین تھے، غربت تو تھی، پیسہ تھوڑا تھوڑا اکٹھا کے گئے، خرید کر کے لے آ رہے تھے۔ اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جہاں پڑھا رہے ہیں، مدرسہ جہاں تھا وہاں تک وہ کیا کہتے ہیں، رکشے سے جائیں، سواری سے جائیں، تو پیدل جا رہے تھے، مغرب کو وقت ہو رہا تھا تقریباً، سورج بھی غروب ہو رہا تھا، تو اردو بازار سے نکلے چاندنی چوک، سب سے بزی روڈ وہی چاندنی چوک والا روڈ تھا، واقعی نام ہی اس کا چاندنی چوک تھا۔ وہاں روڈ کراس کر رہے تھے، جلدی جلدی کے پہنچ جائیں، اور کتاب ایسے بغل میں دبائے ہوئے تھے، وہ بہت خوش تھے کہ اللہ نے ایک کتاب، نام سنتا تھا، آج کتاب چھپی اور ہمیں اللہ نے توفیق دی، خرید لا، پڑھوں گا، چلے جا رہے تھے۔ ادھر لال قلعہ کی طرف سے چاندنی چوک جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ چاندنی چوک آگے طرف جا رہے تھے، یہ روڈ کراس کر رہے تو تانگے والا، اس کا گھوڑا پاگل ہو گیا اور سیدھے ان کے اوپر چڑھ گیا۔ لوگ ادھر سے دوڑے، لیکن گھوڑے نے اپنے ٹاپ سے اتنا زیادہ ان کو کچل دیا کہ لہو لہان ہوئی، موقع پر انتقال کر گئے۔ تو کتاب جو تھی ان کے، جب گھوڑے نے کچلا ان کو، جو خون نکلا اس کتاب پر پھینک، کتاب کھل گئی، تو وہ کتاب بعد میں لوگوں نے اٹھایا، ان کے بیٹے شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری اٹھائے، محفوظ رکھے ان کے لائبریری میں، پھر ان سے ان کے بیٹے شیخ عبد الرحمن مبارک پوری جو ہمارے استاد ہیں، جنہوں کو حدیث کا اجازہ دیا ہے، وہ آج تک وہ کتاب موجود ہے۔ تو یہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بخاری کی سیرت پر جو کتاب لکھی ہے بالکل انوکھی، اور سارے اعتراضات جو تھے اس کا بھی جواب انہوں نے دے دیا ہے۔ تو بہرحال یہ شوق ہوتا تھا امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ابو حاتم رازی اور اپنے ماموں
ابو زرع رازیان، دونوں رئی کے رہے، اور رئی کے رہنے والے کو رازی کہا جاتا ہے، سمجھے نا. یہ دونوں بیٹھے اور امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ ان دونوں کے پاس جاتے ہیں. امام بخاری جو تاریخ کبیر لکھے ہوئے ہیں پہلے اپنے ایک یعنی ماموں پر پڑھتے، جو فرصت مل جاتا یا والد کو پڑھتے، تو والد صاحب امام بخاری کی ان باتوں کو سنتے، امام بخاری کی نے جو لکھا ہر راوی کے بارے میں سنتے. پھر مزید ان کو اس راوی کے بارے میں جو امام بخاری نے نہیں لکھا تھا، جو ان کو معلومات تھیں اسی راوی کے بارے میں جو امام بخاری کے، تو امام بخاری کی عبارت نقل کرنے کے بعد اس میں اس کو لکھ دیتے ہیں. تو گورا کہ یہ کتاب جو ہے جرح و تعدیل 3 اماموں کی ہو گئی، امام بخاری کی تاریخ کبیر، اور امام ابو حاتم رازی، اور امام ابو زرع رازی، یہ 3 اماموں کی کتاب. تو تاریخ کبیر اور الجرح والتعدیل یہ ان کی تاریخ ہے. اور بڑی خوشی کی بنے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سی زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، یہ دونوں کتابیں دنیا میں سب سے پہلے ہندوستان میں چھپی ہیں. سب سے پہلے عربوں میں نہیں، سب سے پہلے کہاں چھپی ہیں؟ ہندوستان میں. علم حدیث کی اور روات کی کتنی فکر تھی آنے کی، اور دونوں حیدرآباد دکن سے چھپی تھی، سمجھیے نا. پھر آج انڈیا میں علماء کے پاس نہیں ہے، اس کو اب عرب جو ہے ایک چیز اس میں نہیں بڑھائے، بس اسی کے فوٹو لے کر کے وہ چھاپتے جا رہے ہیں. تو امام بات چلنے کی تھی عباس بن محمد الدوری، سمجھیے نا. امام اپنے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھتے تو کسی راوی کے بارے میں جو امام یحییٰ ابن معین بتاتے کہ فلاں راوی فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں نے اسے سنا، فلاں سے اس نے سنا، فلاں استاد ہیں، فلاں شاگرد ہیں، یہاں دنیا میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، اس کا حکم کیا ہے، معتبر ہے غیر معتبر ہے. تو اس کو کہتے ہیں علم جرح و تعدیل، علم الرجال. تو امام یحییٰ ابن معین کے اقوال کو سب سے زیادہ نقل کرنے والے یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امت کو پہنچانے والے کون ہیں؟ عباس بن محمد الدوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اتنی محنت کی ہے، اس لیے ایک اعتبار سے بہت تاریخی انسان ہیں. قال حدثنا علی ابن الحسن بن شقیق، کہتے ہیں دوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شیخ الترمذی ہیں، ہم سے حدیث بیان کیا علی ابن الحسن بن شقیق نے. قال حدثنا انبأنا عبداللہ ابن المبارک، مشہور ہیں، ان اسامہ ابن زید، اسامہ ابن زید، یہ اسامہ ابن زید نہیں ہے جو صحابی مشہور ہیں، وہ تو صحابی ہے نا، یہ صحابی نہیں تو بہت بعد میں ہے نا، یہ تو تابعی کے شاگرد ہو رہے ہیں. ہاں، تو ایسے کبھی ولدیت تک، کبھی دادا تک ایک ہی نام ہوتا ہے، سابقین کبھی اور لاحقین آخرین کبھی. پتہ کیسے چلتا؟ استاد سے کہ یہ بات کا ہے، تاریخ وفات سے، زمانے سے پتہ چلتا ہے. ہاں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اسامہ ابن زید جو ہیں یہ لیثی ہیں، سمجھیے نا، مولا، یہ غلام ہیں اپنے آقا کے، اور سچے بھی ہیں، لیکن حدیث بیان کرنے میں تھوڑا سا وہم ہو جاتا. وہم مطلب سمجھتے ہیں نا، یعنی تھوڑی سی بھول چوک ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال معتبر ہیں. ان سعید المقبوری، یہ سعید المقبوری، پتہ نہیں اس سے پہلے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. سعید المقبوری، ان کا نام کیا ہے؟ سعید ابن سعید، کیا ہے؟ سعید بن سعید، یعنی باپ بیٹے دونوں کا نام ایک ہے. اس سعید ابن جبیر ہے جن کے بارے میں سعید ابن مسیب الگ ہیں، یہ کیا ہے؟ سعید ابن، اور تقریباً تینوں کیا کہتے ہیں؟ تابعی ہیں، تینوں تابعی. ان کو نسبت سے پہچانا جاتا ہے،
نسبت یعنی ان کو کہا گیا مقبوری، جب ہی آئیں گے ان کے آگے مقبوری لکھا رہے گا۔ دوسرے جو ہوں گے سعید ابن جبیر الگ ہو گئے، سعید ابن مسیب ولدیت میں الگ ہو گئے، تو ان کو مقبوری کہا جاتا ہے۔ مقبوری اس لیے کہتے ہیں کہ اصل مدینے میں تھے، لیکن مدینے سے اصل مدینہ جو تھا یعنی یہ مسجد نبوی کے ارد گرد اس علاقے میں نہیں رہتے تھے، جو جنت البقیع کا علاقہ تھا، مقبرے کے قریب ان کا گھر تھا، تو اسی سے مقبرہ سے مقبوری بن گئے۔ یعنی ایسا نہیں کہ قبر کھودنے والے تھے، پڑوس ہونے کی بنا پر مقبوری، سعید المقبوری، باپ کا نام بھی مدنی ہے، باپ کا نام بھی سعید ہے، مقبوری ان کا کیا کہیں گے لقب یعنی نسبت کیا ہو گیا، وہ یہ قبرستان رہتے ہیں قبرستان کے قریب، اور قبرستان کو عربی میں کیا مقبرہ، حتی زرتم ہے نا، مقبرہ کی جمع کیا ہے مقابر، حتی زرتم المقابر، تو اسی لیے یہ جو ہیں مقبوری کہے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ، اور تقریباً تینوں سعید جو ہیں ابو ہریرہ کے شاگرد ہی ہوں گے، سمجھ گئے نا تینوں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قالو، لوگوں نے کہا، یہاں لوگ ناس نہیں لفظ ہے لیکن لوگوں نے کہا، چونکہ سیغہ بتاتا ہے قالو، اب انہوں نے یا رسول اللہ، قالو یا رسول اللہ، تو لازمی تھے صحابہ ہی رہے، ایک نہیں تھے، سبھی لوگوں نے پوچھا، یعنی مجلس میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ انک تضاحکنا، آپ تو ہم لوگوں سے بڑا مذاق کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تضاحکنا بات مذاق کرنا سے پہلے بھی آیا ہوا ہے، تضاحکنا، آپ تو اچھا خاصا مذاق کر لیتے ہیں ہم لوگوں سے، تضاحک مذاق کرتے ہیں نا ہم سے، کہتے ہیں نا والدنا امنا بیتنا، یہ نا جو ہے وہ، تو تضاحکنا، آپ تو ماشاءاللہ اچھا خاصا مذاق کر لیتے ہیں ہم لوگوں سے۔ آپ نے فرمایا تو کیا برا ہے، دیکھو میں اس سے مذاق کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا انی لا اقول الا حقا، میں جو بھی مذاق کرتا ہوں حق ہی بات ہوتی ہے، کوئی باطل بات کا مذاق نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہمارے ہاں سارا مذاق جو ہوتا ہے حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، سمجھیے نا، اور خاص طور سے آج کا جو ہے یہ دور جو ہے آج کا، تو آج تو ہمیشہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی پچھلے سال 1.5 سال میں تو ائمہ حرم کی جنازہ جو ہے وہ ہر مہینے میں 2 کی ہوتی تھی، اور کوئی نہیں مارا ہوتا تھا نا، کیا کرتے تھے جنازہ کوئی مرتا نہیں تھا، لیکن کچھ آج فلاں دن پھانسی ہے اور جمعہ کے بعد ان کا جنازہ اپنے سے، تو یہ سب باتیں افواہیں، مذاق نہیں۔ آپ نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، میں مذاق کرتا ہوں اور مذاق وہی کرتا ہوں جو بالکل حق ہوتا ہے۔ کیا پتہ چل گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مذاق کرتے تھے وہ مذاق مبنی علی الحق، برحق ہوتا تھا، حق کے مطابق مذاق کرتے تو کوئی اس میں جھوٹ نہیں، طنز نہیں، فریب نہیں، بلکہ عدل و انصاف اور حقیقت کے مطابق ہوتا تھا۔ چلو اگلی حدیث امام ترمذی نے نقل کیا، کیا پتہ چل گیا، کیا مسئلہ ثابت ہوا، اللہ رسول مذاق کرتے تھے لیکن ہمیشہ حق ہوتا تھا، کبھی باطل، جھوٹ و فریب، طنز پر مذاق نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے فرمائے۔ اگلی حدیث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبہ ابن سعید نے ہم سے روایت کیا،
گزر چکے ہیں، خالد بن عبداللہ گزر گئے ہیں، حمید بن عبد الرحمن یہ بھی گزر چکے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے خادم ہیں خاص انس بن مالک، کہتے ہیں ان رجلا استحمل رسول اللہ نہیں پڑھا، لام پر کیا ہوگا یہاں فتح زبر، استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سواری کا مطالبہ کیا، حمل یعنی اٹھانا نا، عورت حالت حمل میں نہیں تھی، حمل کیوں کہتے ہیں؟ بچے کو اٹھا کر کے 9 مہینے، حملت حملا خفیفا، آیا نا، فاسقلت، پھر عورت بچہ بڑا ہو گیا تو عورت کو اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو آتے ہیں اٹھانا، لے کے چلنا، حمل بعیر، اونٹ کا بوجھا، تو نہ آیا یا رسول اللہ میرے پاس سواری کا اونٹ نہیں ہے، برائے مہربانی آپ مجھے ایک اونٹ دے دیں، ٹھیک ہے نا، اچھا مانگا، یا رسول اللہ ان رجلا استحمل رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو کیا دے دیں؟ سواری کا انتظام کریں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اللہ سے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، میں سواری تو نہیں دے سکتا تم کو، لیکن اونٹنی کا بچہ ہے تم کو دے سکتا ہوں، نہیں سمجھے؟ وہ بڑا کٹا، بچہ کیا کروں لے کر کے، ہم کو تو سواری چاہیے، نہیں اونٹنی بڑی ہو جو، اور آپ ہم کو بچہ دے رہے، کیا کریں گے؟ ابھی کھلائے گے پلائے گے، اس میں محنت کرے گے، 2-4 سال کے بعد سواری کھلائے، ہمیں تو ابھی سواری چاہیے۔ وہ بڑا کٹھا، انی حاملک علی ولد ناقۃ، بھائی سواری تو نہیں دوں گا، لیکن ایک اونٹنی کے ایک بچہ دے دوں گا تم کو۔ فقال یا رسول اللہ، بڑا کٹھا، ما اصنع بولد الناقۃ، میں کیا کروں گا لے کر کے، مصیبت پالوں گا، ابھی بچہ لے کے جاؤں گا کھلاؤں گا، 4-5 سال کے بعد کہیں سواری کے لائق، اور ابھی ہم کو ضرورت ہے سواری کی، بڑا کٹھا ہو، سمجھیے نا، دیکھیں کتنی پیاری مثال کی، اللہ کے رسول کا مذاق جو ہوتا تھا کیا بالکل حق، سمجھیے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے تم کو غور کرنا چاہیے کہ میں نے کیا کہا، ہم نے کیا کہا، سواری تو نہیں، اونٹنی کا بچہ دے دوں گا، تو دنیا میں کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جس کو اونٹنی نے نہ چنیا ہوا؟ دیکھو، لَإِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا، مذاق ہو گیا، دل لگی ہو گئی، زندگی بھی یاد کیا، صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے ان کے بھی دل و دماغ میں کوئی بات نہیں تھی کہ اللہ رسول ایسا مذاق کریں گے، لیکن مذاق بالکل بھڑک، بھائی تم اونٹ، میں نے کہا میں تم کو اونٹنی کا بچہ دے، تم بھڑک اٹھے، تو دنیا میں کون بوڑھا بھی اونٹ ہوگا، وہ بھی تو کم سے کم کسی اونٹنی ہی کا بچہ رہا ہوگا نا۔ ایک تو یہاں سے ایک چیز بہت اہم چیز ہے دوستو، یاد رکھو ذرا سا، ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھو نبی علیہ السلام نے اس سے مذاق کیا، اس نے اس کو غلط معنی پر لے لیا، یہی ہوا نا، نبی علیہ السلام نے غلط مذاق کیا، مذاق تو بالکل برحق تھا، لیکن اس نے غلط معنی پر لے لیا اس کو، یا رسول اللہ یعنی اب آپ مذاق کرتے ہیں، ہم ضرورت مند ہیں اور آپ سواری کے بجائے ہم کو اونٹنی کا بچہ دے رہے ہیں، کیا کروں گا لے کر کے، غلط، اس لیے بھڑک اٹھا۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا، حل، سوال رہتا ہے، حل تلد، کیا تم بتاؤ جمال سے لے کر کے بوڑھے اونٹ تک جو سواری ہے، کیا وہ بغیر ماں کے جنا گیا ہے؟ یہاں ایک اہل علم ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں، اس کو عبرت اور نصیحت کے طور پر یاد رکھیں، اس سے کیا پتا چلا؟ الحمدللہ، نبی علیہ السلام نے اس طرح سے کیوں فرمایا، اللہ کے بندے
کیا کوئی اونٹ بیرا ماں کے ہوگا؟ اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ آدمی کو چاہیے سامنے والا کوئی بات کہہ رہا ہے تو سنتے ہی بھڑا کرنا اٹھے، اس پر غور و فکر کرے. نہیں سمجھے؟ اور معاملہ یہی ہوتا ہے آج، یہی ہوتا ہے نا. زبان سے نکلی اور اس نے فیصلہ کر لیا. نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا سوال کر کے کہ آدمی کو چاہیے کسی کی بات سن رہا ہے تو فوراً بھڑک نہ اٹھے، اس کو چاہیے کہ سمجھے. اگر نہیں سمجھ میں آتی تو سامنے والے سے پوچھ لی. تو کوئی اختلاف دیکھا، اس نے پوچھا، اللہ سے غور و فکر کرنا، اللہ سے نے جواب دے دیا تو بس سب کے سمجھ میں آ گیا. جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو سمجھ میں آ گیا. تو ایک مثال ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ مذاق کرتے تو آپ کا مذاق کس پر مبنی ہوتا؟ حق پر. بے حیائی، فحشکاری، بدزبانی، کبر و غرور کی باتیں، طنز و دل دکھانے والا مذاق نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہم نے بتایا اس سے پہلے کہ مذاق کا مطلب کیا ہے؟ دل لگی کرنا، دل خوش کرنا، اپنے قریب لانا، لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے ان کے دلوں میں فرحت اور مسرت پیدا کر دینا تاکہ یہ انسان جڑ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو یہی توفیق نصیب فرمائے. اگلی حدیث وہ بھی بڑی اہم ہے. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البنانی. ثابت البنانی، اللہ اکبر، یہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ان کا شمار 16 میں سے ہوتا ہے، 16 صالحین میں سے. ہمیشہ دعا کرتے تھے، بڑی لمبی لمبی نمازیں، تہجد کی نماز پڑھتے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. رات کو لوگ عبادت کے لیے سمجھتے تھے، ضرورت بھر سو لیا اور پھر اٹھ کر کے تہجد کی نماز. آج ہم لوگ سوتے بہت دیر میں ہیں، ٹہلتے ہیں، بلکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میں پہلے تو صرف جوانوں کا تھا، اب تو بوڑھوں میں سے بھی کتنے ایسے ہیں کہ ان کی رات صبح ہوتی فجر کے بعد. وہ ساری رات کسی کے گھر میں یا کہیں روڈ پر، کہیں یا موبائل پر، پوری ساری رات اسی میں لگے رہتے ہیں. ایک ماں کو روتی ہے بیچاری، روتی ہے ماں، روتی ہے واللہ. کہتی ہے کہ بچے کو موبائل اور فلم سے اتنا لگا ہوا ہے کہ گھر میں رہ کر کے 3 2 بیڈ روم ہیں، ایک بیٹے کا، دوسرے بیٹے کا، اور میں ادھر. کہتے ہیں کہ تڑپ گئی ماں کی ممتا. کہتے ہیں وہ شخص سالوں گزر رہا ہے، ماں سے اس کے پاس بات کرنے کا وہ ٹائم نہیں، نہ نماز پڑھے گا، ساری رات کھا کر کے بستر پر. باپ کی وفات ہو گئی، اس میں جائیداد میں جو بینک بیلنس تھا، جو تقسیم ہوا تھا، تو جو اس کے حصے میں ملا وہی نکالتا ہے، کھاتا ہے اور اس پڑا رہتا ہے. کوئی ضرورت ہوگی ہوٹل سے آرڈر کر دے گا، کھا لے گا. بس کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ماں ہونے کے اندر ترس جا رہے ہوں، لیکن اس کو مجھ سے بات کرنے کا بہت بلاؤں گی بار بار دروازے پہ جا کر کے، تو ایسے ہی کیا ضرورت پڑ گئی تم کو، ایسے کہتا ہے. اس کے علاوہ پھر وہیں دیکھنا، صرف فلموں میں رہ گیا. آج دوستو یہی ساری چیزیں ہیں جو ہم کو شب بیداری سے محروم کر دی ہیں. شب بیداری، رات کو عبادت، سوئے گردوں نہ لے، شبگی رکا بھیجے کوئی اپنا سفیر، رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کرے. یہ جو اتنی بڑی خیر و برکت کی چیز تھی، اللہ رسول نے حضرت بلال کو بلایا، سلمان کو بلایا، عمار بن یاسر کو بلایا. دیکھو تم لوگ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو. اللہ اکبر. تو دوستو یہ جو ہماری غلط قسم کی سوسائٹی ہو گئی ہے،
اور غالباً اسی لیے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بما نجات المومن، مومن کو نجات کیسے مل سکتی؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو تم کافی سمجھو، نجات مل جائے گی۔ کیا مطلب؟ اس وقت کی بات ہے جب ہر ایک کے گھر میں تو گھر میں رہنا بھی سب مصیبت ہو گیا ہے۔ اس پر کیسے پابندی لگے، نیٹ پر کیسے پابندی لگے؟ ساری رات یہ نہیں سوچا کتنا مقدس وقت جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے تہجد کا، سمجھیے نا۔ تو بہت تہجد گزار تھے، بلکہ مرض الموت کے موقع پر ان کے پاس یاد کے لیے لوگ گئے، کہتے ہیں میں ایک تو دعا مانگتا ہوں بھائی، ایک ہی دعا مانگتا ہوں، کیا؟ تعجب ہوگا، ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اللہ اگر تو کسی بندے کو اپنی قدرت کاملہ اور فضل و کرم سے قبر میں نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہے تو اللہ مجھ کو دے دے، تاکہ قبر میں بھی تیری رضا کے لیے نماز پڑھ، نماز میں جو مزہ آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ آج ہمارا معاملہ ہے بہت ہی افسوسناک ہے، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، شادی شدہ عورتوں کی بھی اور غیر شادی شدہ کی بھی۔ یہ بہت مصیبت ہے، ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کو حلال ہی طریقے سے استعمال کریں گے تبھی ہمارے لیے حلال ہوگی، غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ذرا سوچو، ثابت البنانی کیا دعا کریں؟ اللہ نماز پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے، اللہ اتنا ٹیسٹ آتا ہے نماز پڑھنے میں کہ مر گیا تو نماز کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ اگر کسی بندے سے خوش ہو کر کے اپنے قدرت کاملہ اور فضل و کرم سے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کا موقع دیتا تو ثابت کو بھی دے دینا، اللہ اکبر۔ تو یہ ثابت بلانی ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ان رجلا من اہل البادیہ، بادیہ کس کو کہتے ہیں؟ ارے دیہات، بدو بولتے ہیں نا بھائی، جو گاؤں کے رہنے، جو بادیہ کا رہتے کو بدو کہتے ہیں، جو سٹی سے باہر مضافاتی علاقے میں یا گاؤں کھیڑا، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ گاؤں کے بہت علاقے میں کھیڑا کہتے ہیں، میرے خیال مراٹھی زبان ہے۔ اگر انسان کہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو بدو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دیہاتی، بدو تھا، تو بدو کو شہر میں بڑا آتا ہے، سال میں 1-2 مرتبہ تو خوشخبری ہو، مزہ آتا ہے۔ اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، چھٹی ہوئی تو کہاں چلے جائیں؟ چلو ذرا دیہات گھوم کر کے آئیں، ان کو دیہات میں مزہ آتا ہے۔ شہر کی زندگی ہفتے بھر سنڈے چھٹی ہوتی تو گاڑی بیٹھائے بال بچوں کو چلے آ رہے ہیں، خاص طور سے وہ علاقے جہاں ہرے بھرے اونچ نیچ پہاڑ ہیں، وہ تو باقاعدہ تم لوگوں کے علاقے میں تو کہتے بہت سارے لوگوں نے کیا، ہم لوگ کبھی پارک میں جاتے ہی نہیں، بس بچوں کو گاڑی میں بیٹھا لیے 100-200 کلومیٹر گئے، جہاں جاؤ بیٹھے بیٹھے ہریالیاں، پہاڑ، ندی، نالے، سب کچھ، بچے مست ہو جاتے ہیں، وہیں سے گھما کر کے واپس لا لیتے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو یہ بادیہ گاؤں والوں کو شہر والوں سے بڑی کی ضرورت رہتی ہے، اور شہر والوں کو کس سے؟ گاؤں والوں سے۔ اتنی دنیا ترقی کر جانے کے بعد کیا کہتا ہے، میں نے قربانی میں تو دیسی بکرا گاؤں سے منگایا ہے، یہ کہتے ہیں نا، ہم نے گاؤں سے منگایا ہے۔ کیسے کیسے ہوتا ہے؟ انڈا کی بار رہے تھے، نہیں بھائی کہیں نہیں، یہ کیا فارم کا کیا کہتے ہیں، انڈا نہیں، کہاں کا انڈا ہے وہ؟ دیسی، فلاں جگہ ایک مزرعہ ہے وہاں سے منگاتے ہیں۔ تو ایک تھا بدو جس کا نام تھا ظاہر، کیا تھا؟ زال نہیں، ظاہر۔ وَكَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم هَدِيَّةً مِنَ الْبَادِيَّةِ، وہ نبی علیہ السلام کو برابر دیہات کی پیدا ہونے والی چیزیں بطور تحفے کے بھیجتا تھا۔ کیا ہوگی بیٹے دیہات میں؟
مولی ہوگی، سبزی ہوگی، ساگ ہوگا، کچھ پھل فروٹ ہوں گے، سمجھیے نا، یہی چیزیں. بس یہ کہ جو ملتا ہے وہ سب تازہ ہوتا ہے، سب تازہ ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ برابر نبی علیہ السلام کوئی آنے لگتا تو نبی علیہ السلام کے پاس بھیج دیتا تھا. جو دیہاتی چیزیں ہوتی تھیں، سمجھتے ہیں آج تو دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی. یہ ڈالڈا تو تھا نہیں، پہلے ایک ہی گھی ہوتا تھا، اصلی گھی گائے کا اور کس کا، پھر بھینس کا. اصلی گھی کہاں ملے گا؟ آج بھی گاؤں میں ملتا ہے. شہد کو ذرا دیکھیں، شہد کہاں ملے گا؟ کتنا خوش ہو جاتا ہے. تمہارے یہاں سے نکلے، جانا تھا میرے خیال سے باہر کہیں جانا تھا، کہیں بلاری وغیرہ کہیں جانا تھا، راستے میں شیموگا پڑ گیا، شیموگا نہیں، ہاں شاید شیموگا پڑ گیا. چلے جاتے، فجر کا وقت ہو گیا، مجھے نہیں معلوم تھا. کہنے لگے اذان سے اندازہ لگا کہ یہ مسجد ہے، تو گھس گیا، جماعت کھڑی تھی. تو کوئی میرے بعد آیا تو اس نے دیکھ لیا تو کھڑے ہو کے میں سنت پڑھنے لگا تھا. تو امام صاحب کو جا بتا اعلان کر دیا، بھائی شیخ ظفر صاحب مسجد میں نظر آئے ہیں، درس ہوگا، آپ لوگ بیٹھے رہیں. چلو بھائی الحمدللہ، اللہ کرم، درس دیے. تو دیکھو دیہات کے لوگ کیا، درس دے دیا، جلدی جانا تھا، لوگ ساتھی میں جلدی بھاگنا تھا، پہنچنا تھا. کہا نہیں رکیں، آپ کو اصلی شہد گاؤں کا دیں گے. دیکھا، یہی چیزیں ہیں جو دیہات کے لوگوں کو گفٹ دی جاتی ہیں. وہ ہمیں سب سے بڑا گفٹ کیا سمجھتا ہے؟ اصلی شہد ہم نے جنگل کا نکالا ہے دیہات کا، وہ آپ کو دیں گے. تو ایسے ہی ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، دیہات میں ہونے والی بہت ساری چیزوں کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجتے رہتے تھے، اور جب خود آتے تو ساتھ لے کر کے آتے تھے مدینہ طیبہ. اور نبی علیہ السلام کا کبھی گزر ہوتا تو آپ بھی وہاں چلے جاتے تھے. تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو کر کے کہتے تھے کہ لوگو ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، ہم اس کے شہری ہیں اور یہ ہمارا دیہاتی ہے. اللہ اکبر، کتنی قربت کی بات کی نا، یہ ہمارا دیہاتی ہے. کیا مطلب؟ ہمارے دوستوں میں سے ہے، اللہ اکبر، ہمارے ملنے والوں میں سے ہمارا عزیز ہے. یہ دیہات میں یہ ہے، اور یہ شہر میں آتا ہے تو میں اس کا شہر کا دوست ہوں. بہت اچھی بات تھی. کہتے ہیں وَقَانَ يُحِبُّهُ، اللہ رسول اس سے بڑی محبت کرتے اس کے اخلاق کی بنا پر، اخلاق کی بنا پر. وَقَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، اور تھے بڑے بد شکل، شکل سے بہت ہی برے تھے، یعنی شکل خوبصورت نہیں تھے، کالے تھے، ٹہرے تھے، بد شکل تھے، کوئی خوبصورتی نہیں تھی. لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتے تھے. نبی علیہ السلام کے دیہاتی ساتھی تھے. یہ ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا اللہ نے کر دیا. ان کی بدصورتی کبھی فرق نہیں آیا، سمجھیے نا، یاد رکھو. اور ایک بڑی عجیب سی بات آپ لوگوں کو بتائیں، ہمارے خطیب الاسلام مولانا عبداللہ صاحب جھنڈے نگری رحمۃ اللہ علیہ، تم لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، چھوٹے رہے ہوگے. یہ بر صغیر کے بڑے زبردست خطیب تھے، رحمانی تھے، دلی رحمانیہ کے. اور باقی یہ تقریر کرتے تو معلوم پڑتا تھا کہ پوری پبلک جو ہے کہاں گھوم رہی ہے، وہ زمین بنے بلکہ فضا میں گھوم رہے ہیں، اڑے ہوئے. عجیب سا ماحول تھا. لیکن تھے بڑے کالے، بد شکل بھی تھے. یہاں آئے، یہاں بھی آتے ملاقات، وہاں بھی ملاقات، یہاں بھی. تو میں نے کہا مولانا آپ بتائیں کہ سب سے اچھی تقریر آپ نے کب کی ہے؟ ساری زندگی گزر گئی، مدراس میں تقریر کی تو علماء نے خطیب الہند کا لقب دیا، خطیب الہند سے مشہور ہو گئے. پھر مئو ناتھ بھنجن میں تقریر کی تو علماء نے ان کو خطیب الاسلام کا لقب دیا. اللہ.
میں نے کہا مولانا بتائیں سب سے اچھی تقریر کب کی؟ کہنے کہ کانپور میں نے کیا. کانپور انڈیا کے ایک یعنی یہ حیدرآباد الہ آباد سے جب دلی جائیں گے تو میرے خیال سے 100 کلومیٹر پر ایک بڑا صنعتی شہر ہے، صنعتی شہر. وہاں میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہاں تقریر تھی، کانفرنس تھی، اجلاس کہتے تھے. تو ریلوے اسٹیشن تو اترے تو جو لوگوں نے ایڈریس دیا تھا، کہا تھا فلاں دکانیں ہیں، دکان کے پیچھے گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ کے اندر پیچھے اجلاس ہوگا. کہتے ہیں میں ٹرین سے اترا، سائیکل رکشا پر بیٹھا، وہاں پہنچا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت ساری گلیاں تھیں، کون سی گلی پکڑیں. کہتے ہیں 2-4 نوجوان کھڑے تھے. تب میں نے ان سے سلام کیا اس پر بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بیٹے ذرا بتاؤ کہ وہ جلسہ کہاں ہے؟ کہا آپ کون ہیں؟ اور بچے انہی کی انتظار میں تھے، استقبال کے لیے والنٹیئر تھے. کہا میں عبدالرؤوف الرحمانی جھنڈے نگری ہوں. اتنا سنا، اللہ اتنا کالا آدمی، اتنا کالا. ایک دوسرے کو ہنستے، جن کا نام سنتے یہی اتنا کالا کر اٹھا انسان. کہتے ہیں زندگی میں مجھے کبھی اپنے کالے پن پر تکلیف نہیں ہوئی تھی، آج مجھے احساس ہوا اللہ تعالیٰ آپ نے اتنا کالا بنایا کہ لڑکے مذاق کریں. کہا بہت غصہ لگا لیکن کچھ نہیں کہتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہیں جائیں، اور جانے کے بعد پیچھے اجلاس گاہ ہے. کہا اتنا تکلیف ہوئی اس دن کہ اللہ میرے شکل پر نوجوانوں نے ہمارا مذاق اڑایا. کہتے ہیں کہ سب سے اچھی تقریر میری یہ تھی، سمجھیے نا زندگی میں. کہنے لگے کہ جب تک اسٹیٹ اعلان ہوا کہ بھائی خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈے نگری تقریر کریں گے. کہا جب تقریر 15-20 منٹ ہوئی اور مجمع سبحان اللہ سبحان جوش میں اول میں آ کے کھڑا ہوا، تو میں نے کہا کہاں ہیں عبدالرؤوف کو کالا کہنے والے نوجوان؟ سمجھیے نا، یہ ہے کسی کا کرنے. اس وقت میں نے للکارا کہاں ہیں وہ نوجوان لڑکے جو عبدالرؤوف کو کالا کہتے تھے. پھر کہا اللہ اکبر، خدا کے گھر کا غلاف کالا بلال حبشی سیاہ بھی ہے، خدا نہ دیکھے ایک عمل کسی کی شکل کسی کی عمل سے انسان کمال بھی ہے. کہتے ہیں یہ شعر پڑھا اور للکارا. کہتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں زندگی کی سب سے اچھی تقریر تھی. تو یہ بڑے بد شکل تھے. کانا اللہ رسول یحبہ، اللہ رسول بڑی محبت کرتے، لیکن وکانا رجلا دمیما، دمیم یعنی تھے بد شکل. فاتاہن، یہ مدینے کے بازار میں اپنا سامان بیچ رہے تھے. کبھی دیکھا ہوگا دیہات کے لوگ اپنا سامان لیتے ہیں. اب تو کچھ سائیکل پر، کچھ اونٹ پر، پہلے اور سواری پر، اور پہلے تو کیا ہوتا تھا وہ کھچر اور گھوڑے پر سامان لے کر کیا اتارا اور سامان بیچ رہے تھے. پوری مارکیٹ مدینے میں خوب بھیڑ بھاڑ ہے، یہ بیچ رہے تھے. نبی علیہ السلام صاحب آئے، پیچھے بغیر بتائے ان کی آنکھیں بند کر کے بچا لیے. اللہ اکبر، ذرا دیکھو نبی کا مذاق اور محبت کا اظہار. ہاں نہیں سمجھے؟ کبھی دیکھے آدمی پیچھے آ کے سوار ہو جاتا ہے، جب سوار ہوئے تو اور جھک گئے تھوڑا سا. پہلے تو بڑا غصہ آیا، لیکن جا کے دیکھے تو اللہ کے رسول تھے تو اور جھک گئے. اللہ کے رسول خوب اچھی طرح سے بیٹھ گئے. اب یہ کچھ نہیں بولتے. اب یہ سوچتے تھے کہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جس مبارک سے اپنا پیٹھ چمٹا سکتے ہیں لگائیں. یہ ہمیں احساس نہیں تھا کہ کتنا وزن ہے آپ کا، حالانکہ آپ کا وزن بھاری تھا، لیکن کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں، بس اتنی خوش نصیبی سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول آج ہمارے پیٹھ پر سوار ہیں. اتنی بڑی خوش نصیبی. کہتے ہیں میں ایسے اور جھکتا کہ اللہ کے رسول پورا ہمارے اوپر لیٹ جائیں. کہتے ہیں پھر اللہ سے فرمائے میں یہ سری ہادہ العبد، بھائی میں اپنا غلام بیچ رہا ہوں، کون خریدے گا اس کو؟ دیکھو مذاق، بے تکلفی، الفت اور محبت. سمجھ گئے نا؟ یہ مارکیٹ کا واقعہ ہے. بازار، سوق ہے. سوق کے معنی بات بولتے ہیں سوق کیا
مرشد سوکھ کیا بولتے ہیں یار، وہ عربیوں میں بھی وہی اردو والا ہو گیا آج کل، کوئی مرشد بازار سوکھ اللہ اکبر، یا بازار بولنے لگتے ہیں. تو یہ اپنی خوش نصیبی بھی سمجھے. تو اللہ سن، اور آگے کیا مذاق کیا، میں یشتری ھذا العبد. اب تو گھوڑے کی طرح ہو گئے نا وہ اللہ کے رسول، جب یہ اور جھک گئے تو اللہ کے رسول پورا ان کے بدن پر سوار ہو گئے. اور انہوں نے جب دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں تو اور جھک گئے خوش نصیبی میں سمجھے. جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگو میں یشتری ھذا العبد، یہ غلام کون خریدے گا مجھ سے، میں اس کو بیچ رہا ہوں. اللہ اکبر. ظاہر نے کیا کہا، یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی قاصدا. اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کیا کریں گے مجھے بیچ کر. معلوم تھا کہ اللہ کے رسول بیچ نہیں رہے، تو مذاق کا جواب مذاق سے کتنا پیارا جواب دیا. یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی قاصدا، اگر اپنے اس غلام کو کسی کو بیچیں گے تو کوئی غلام خریدے گا نہیں. آپ کا غلام اتنا کالا کلوٹا بدشکل ہے کہ اس مارکیٹ میں کوئی اس کو خریدے گا نہیں، سمجھے. اور کوئی خریدے گا تو بہت تھوڑی سی قیمت پڑے، بہت نقصان اٹھائے گا. اگر آپ نے مجھ کو بیچا تو غلام کی قیمت نہیں، بڑا نقصان اٹھائے گا. دیکھو ان کا بھی جواب مذاقی ہوا نا. یا رسول اللہ بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں، آدمی اس لیے غلام بیچتا ہے کہ پوری قیمت ملے. تو میں تو اتنا آپ کا غلام اتنا کالا کر لوٹا بدشکل ہے کہ آپ کو پوری قیمت نہیں، نقصان اٹھائیں گے آپ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے مذاق کیا تو مذاق کا جواب انہوں نے بھی، لیکن دونوں کی باتیں کیا ہے، بالکل آ گئے. پھر اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا، ولیکن عند اللہ لست بقاصد. اللہ اکبر. کتنا پیارا جواب دیا حق پر. ظاہر تو ہم بھی جانتے ہیں کہ تم کالے کلوٹے ہو. اللہ نے شکل خوبصورت نہیں بنایا ہے، بس شکل بنایا ہے. لیکن یاد رکھنا، تم جو کہہ رہے ہو کہ مجھے سلم آپ اپنے غلام کو بیچ دیں گے، حالانکہ غلام تیرے مذاق، غلام بیچ دیں گے تو قیمت نہیں آئے گی. کیوں؟ یہ کالا کلوٹا ہے، بس شکل ہے، کون خریدے گا اس کو، تو اسی قیمت ملے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہی اس کو، اپنے غلام کو باقی رکھیں. اللہ اکبر. اللہ رسول نے کیا فرمایا، اے ظاہر، یہ مارکیٹ والے کے نزدیک تیری قیمت کم ہوگی، کیونکہ شکل اللہ نے تجھے نہیں دی، خوبصورتی نہیں دی ہے. لیکن یاد رکھنا، عند اللہ لیکن عند اللہ لست بقاصد، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری قیمت میں کوئی گھٹاؤ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے یہاں تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ تیری بدصورتی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ملنے میں، اجر و ثواب ملنے میں، تیری نیکیوں کا ثواب حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی گھٹاؤ نہیں آئے گا. اطمینان رکھ. اللہ اکبر. اور دوسرے بات میں کیا ہے، انت عند اللہ غالٍ. اللہ اکبر. اے ظاہر، تم کیوں پریشان ہو، دنیا میں تو تیری قیمت کا سو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری قیمت بہت غالی ہے. غالی مانے بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ کا تو بہت قیمتی ہے. یہ دیکھیں نبی علیہ السلام بے تکلفی میں کیسے باتیں کر ڈالے، سمجھ گئے نا. لیکن سب حق سے جڑی ہوئی، معلوم ہے کہ ہاں یہ برا نہیں سمجھے گا. کیوں؟ اتنی الفت، اتنی محبت، اتنا لگاؤ تھا، اتنی ان کی عظمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں تھی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قیمت میں کوئی گھٹاؤ نہیں ہے. یہی ہے جو ہم نے بتایا. وہ شعر پڑھا کہ اللہ اکبر، خدا کے گھر کا غلاف کالا، بلا لحبسی
بھی سیاہ رنگ سیاہ ہے، سمجھ گئے نا، لیکن خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان کمال میں۔ ہاں، بلال حبشی سیاہ بھی ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں اس موقع پر آیت یاد کرنا چاہیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صحیح مسلم کی حدیث، ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم ولا صورکم وبعض الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ لوگو، اللہ تمہارے کالے گورے، تمہارے ناٹے کھوٹے، تمہارے مال دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل کو، تمہارا عمل کیسے ہے۔ انسان شکل و صورت کیسے بھی ہو، لیکن انسان اگر ایمان اور عمل صالح سے ہے، آپ ذرا بتائیے، ایک زمانہ وہ تھا کہ بلال جب ایمان لائے تو انہوں حبشی غلام سمجھ کر کے ظالم ان کا آقا اور دوسرے کفار کس قدر مارتے تھے، لیکن دین پر قائم رہے۔ لیکن جب ایمان لائے تو اللہ نے اتنی عزت دیا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیں، امیر غریب ابو بکر عمر عثمان علی جو بھی ہیں، ایک آواز حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر دنیا کی ساری مشغولیات چھوڑ کر کہاں پہنچ جائیں؟ بلال حبشی کی اذان سنے جماعت کے لیے پہنچ جائیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ کسی کے شکل و صورت پر طنز کرنے کے بجائے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ انسان کے کردار اور گفتار پر عمل کرے۔ آپ بتائیں، نبی علیہ السلام پوچھنے لگے، بلال دلنی علی عمل ارجع عمل عملتہ، بلال ذرا بتاؤ سب سے بڑا عمل تم کیا کرتے ہو؟ یہی ہے نا۔ حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے سامنے ہے، اذان دیتا ہوں، آپ کے ساتھ مسجد میں رہتا ہوں، یہی نماز پڑھتا ہوں، اور کیا، یہی عبادت ہے، اور کوئی خاص عمل نہیں، یہی۔ آپ نے فرمایا، نہیں، کوئی اور عمل کرتے ہو تم۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول بس یہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یاد کرو اور کچھ عمل کرتے ہو، چونکہ میں نے تم کو جنت میں اپنے آگے آگے چلتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام بلال حبشی کا، یہ مقام بلال حبشی کا، پیشے کے غلام، شخص صورت کے حبشی، کالے کلوٹے، لیکن ایمان اور عمل صالح۔ آپ نے فرمایا، بولا بتاؤ کوئی اور عمل ہے جو تم کرتے ہو، ہم لوگ دوسرے لوگ نہیں کرتے، کیونکہ تم کو جنت میں اپنے آگے آدھے گا۔ کھڑاؤں سمجھتے ہو نا، کھڑاؤں نہیں سمجھتے، ہاں، ایک لکڑی کا چپل آتا تھا، تو یہ میں نے دیکھا ہے۔ سوچتے رہے اللہ تعالیٰ، ہاں ایک عمل یاد آ رہا، ہو سکتا ہے وہی ہو۔ کیا؟ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ بس اس کو چھوڑنا نہیں، یہی وہ عمل ہے جو تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ دوستو، ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے لتجدنی کاسدن، آپ تو کوئی قیمت نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ شکل و صورت نہیں ہے ہمارے پاس، نقصان اٹھائیں گے بیچ کے میں۔ اللہ کیا فرمایا؟ نہیں، ہم تم کو بیچ تھوڑی رہے، دنیا میں تم ہو، وَلَٰكِنَّ عِندَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاسِدٍ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم قاصد نہیں ہو، بیکار نہیں ہو، عیبدار نہیں ہو، بلکہ دوسری روایت انت عند اللہ غالٍ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری بڑی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میرے خیال سے کچھ حدیثیں پوری نہیں زیادہ ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے۔ قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام
قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فظلت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الیمین۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں اور شمائل ترمذی کے درس میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، نبی علیہ السلام کے مذاق کے متعلق بحث چل رہی تھی۔ تقریباً بہت ساری احادیث گزر چکی ہیں۔ اس باب کی آخری حدیث ہے یہ۔ اس آخری حدیث میں نبی علیہ السلام کی ایک نہایت بہترین حق پر مبنی ایک مذاق کا تذکرہ ہے۔ یہ حدیث حسن رضی اللہ تعالی حسن رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث مرسل ہے۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحابی نبی علیہ السلام سے روایت نہ کرے، تابعی کرے، اور تابعی وہ ہے جس کی ملاقات نبی علیہ السلام سے نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے ایسی حدیث جو تابعی نبی علیہ السلام سے روایت کرے اس کو کہتے ہیں حدیث مرسل۔ ایک راوی صحابی کا نام اور تذکرہ وہاں نہیں ہوتا۔ لیکن اور مرسل حدیث احادیث ضعیفہ کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بعین ہی یہی واقعہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل کیا ہے، اس لیے حدیث صحیح ہوگی، قابل عمل اور قابل بیان ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ایک بڈھی عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ اتت عجوز الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بوڑھی خاتون آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یدخلنی الجنت، یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام کو کتنی فکر تھی جنت حاصل کرنے کی۔ بوڑھی خاتون آئی ہیں، دنیا کی کوئی اور چیز مانگ سکتے تھے لیکن نہیں، دنیا تو گزر جا رہی ہے، یہ بھی کہہ سکتی دعا کیجئے کہ ہم جوان بن جائیں، لیکن نہیں۔ سوال کیا ہے؟ یا رسول ادعو اللہ، آپ دعا کر دیں کہ ان یدخلنی الجنہ، اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ بہت شوق و جذبے کے تحت آئیں، لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا ام فلان، فلاں کی ماں کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نبی علیہ السلام کا مذاق۔ بوڑھی ماں جنت میں کوئی بڈھی نہیں جا سکتی۔ اللہ رسول خاموش ہو گئے۔ فولت تبکی، بڑی تمنائیں لے کر کے آئی تھی وہ بیچاری بوڑھی جو ہے سنی جنت میں نہیں جا سکتی، تو وہ واپس ہوئی اور رونے لگی بیچاری۔ کیوں؟ بڑی امید لے کر کے آئی تھی
کہ پیارے نبی دعا کر دیں گے تو پھر دعا تو اللہ نہیں رد کرے گا، آپ کی جنت میں چلی جاؤ گے. اور آپ نے ایک لخت انکار کر دیا، نہیں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. رونے لگی بیچاری. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ روتی ہوئی جا رہی ہے تو آپ نے صحابہ کو بلایا، بھائی اس بوڑھی ماں کو کہہ دو کہ بوڑھی جنت بوڑھی بن کے نہیں جائے گی، جوان بن کر کے جائے گی. تم جاؤ گی جنت میں لیکن اس بڑھاپے کی شکل میں نہیں. اللہ تعالیٰ تم کو قیامت میں جنت بنائے گا، جوان بنائے گا، جوان بنا کر کے جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. اب اس کو تسلی ہوئی، اطمینان ہوا. پھر نبی علیہ السلام نے، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار بتایا کہ احادیث صحیحہ، ہر صحیح حدیث کی اصل کہاں ہوتی ہے؟ قریب قرآن کے اندر. آپ نے اتنا بڑا مذاق کیا کہ کوئی بڈھی جنت پہ نہیں جائے گی، یعنی بڈھی جوان ہو کر کے جائے گی. پھر آپ نے قرآن پاک سورۃ الواقعہ کی آیات تلاوت کی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. بے شک ہم ان کو بنائیں گے ایک نئی انداز سے، ایک نئی زندگی. فجعلناہن ابکارا، ہم سب کو کنواری بنا دیں گے. عربا اترابا. اللہ اکبر. اور سب بالکل جو جوانی کی ابتدا ہوتی ہے، جوانی کی ابتدا ہوتی ہے اور جتنی ہوگی سب ہم عمر ہوں گی. کوئی نہیں کہ ہاں بوڑھی، کوئی لمبی، کوئی کم عمر، نہیں. عرباً اترابا، سب کو تقریباً ایک ہم عمر بنائیں گے. کم سے بالکل جوانی کی جو ہوتی ہے وہی کو اسی عمر میں سب کو بنائیں گے. اللہ اکبر. یہ آیت تلاوت کی. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا مذاق کیسے تھا. نبی علیہ السلام ایسے بوڑھوں سے بھی کبھی کبھار مذاق کر لیتے تھے، دل لگی کر لیتے تھے، لیکن ہر بات، ہر مذاق آپ کا کس پر مبنی ہوتا تھا؟ حق پر ہوتا تھا، مبنی پر حق ہوتا تھا. اور نبی علیہ السلام نے آیت پڑھی، اور نبی علیہ السلام کی دوسری حدیثیں جو ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت یا مرد جو بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ایک نئی زندگی عطا کریں گے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 30 سال کی ہوگی. 30 سال عمر، مرد ہو یا عورت، 30 سال. ہاں پاس وہاں ہے نا، بوڑھا نہیں ہوگا، نہ بوڑھا ہوگا نہ بوڑھی ہوگی نا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، يدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مکحلین بنی 30 اور 33. سب نوجوانوں کو، ان مردوں کو اللہ داخل کرے گا جنت میں. بلا داڑھی کے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اور آنکھیں سب کی ایسی ہوں گی معلوم پڑتا ہوگا کہ سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ سرما نہیں لگا ہوگا. پیدائشی اللہ نے ان کی آنکھوں میں سرمیلی بنا دیا، خوبصورت بنا دیا ہے. اللہ اکبر. اور 30 سال یا 33 سال عمر ہوگی یا اس کے کچھ کم ہی، یہ جنت میں جائیں گے. یہ آخری حدیث تھی
نبی علیہ السلام کے مذاق کی. مذاق اور مزاح کے متعلق پھر اتنی بات یاد رکھیے گا. مذاق کا مطلب استہزاء، دل دکھانا، تکلیف دینا، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں ہے. اسلامی مذاق کیا ہے؟ جو پیارے نبی کی سنت تھی، جو اللہ کو محبوب ہے، دل جوئی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، تھوڑا سا انسان پریشان ہو، پریشانی اور مصیبت کو ہلکا کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے مذاق کیا جاتا ہے. اور اللہ رسول اسی لیے کیا کرتے تھے. اور مذاق جھوٹ پر نہ ہو، باطل پر نہ ہو، عیب جوئی پر نہ ہو، بلکہ سارا مذاق کس پر ہو؟ حق پر مبنی ہو. چلیں یہ باب ختم ہوا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.